شادی کی پہلی رات ہی میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اپنے آپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں لڑکے کو دکھا دکھا کر ہی اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آنے کے فوراً بعد میک اپ درست کر کے باہر نکلوں۔ یوں کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی اور جو ہی میں باہر نکلی تو شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی کیونکہ وہ تو آج میری شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد۔ میں عمر میں 30 سال سے اوپر ہو گئی تھی لیکن میرے لیے آنے والے رشتے میری گہری سانولی رنگت کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے، لیکن بھلا ہو اس موبائل کا جس کے ذریعے میری پسند کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ میری بس اتنی ہی غلطی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو اپنی تصویر فلٹر لگی دکھائی تھی۔ میری بھابھی نکاح کے بعد کمرے میں آئی تو مسکرانے لگی، کہنے لگی، پارلر والی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، کیسا رنگ روپ نکھار کے رکھ دیا ہے تمہارا، بس سدرا کوشش کرنا کہ تمہیں پسینہ نہ آنے پائے ورنہ یہ چمک دمک ساری پسینے سے بہہ جائے گی اور تمہاری اصل رنگت دیکھ کر تمہارا میاں ڈر جائے گا۔ میں نے ان کی بات جو بہت زیادہ سنجیدہ سے لیا تھا، اس لیے رخصت ہو کے میاں سنگ چلی گئی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ تیرا اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں لڑکے کو دکھا دکھا کر ہی تو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آنے کے فوراً بعد اپنا میک اپ درست کر کے ہی باہر نکلوں۔ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی اور جو ہی میں باہر نکلی تو شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی کیونکہ وہ تو یہ بات کچھ ان دنوں کی ہے جب میرے لیے ہر آنے والے رشتے میری رنگت دیکھتے ہی اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں گہری سانولی رنگت رکھتی تھی، حالانکہ میرے نقوش بہت خوبصورت تھے۔ میں سڈول جسم کی مالک تھی، گھرداری میں بھی بڑی طاق تھی، بس ایک رنگت سے مار کھاتی تھی اور ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی لڑکیوں کی ہر خوبی یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم بھی اسی رنگت میں چھپ جاتی ہے۔ سامنے والے کو نہ ہماری سلیقہ شاعری نظر آتی ہے، نہ ایم اے انگلش، نہ ہی خوبصورت نقوش بس نظر آتی ہے تو ہماری گہری سانولی رنگت میرے لیے آنے والے رشتے میرے سامنے ہی میرے والدین سے کہنے لگتے، یہ لڑکی تو بہت کالی ہے، ہاں اگر چھوٹی بیٹی کے لیے ارادہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ پہلے تو میری والدہ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی کہ کیسے منہ بھر دوسروں کی بچیوں میں عیب نکال کر چلے جاتے ہیں، ذرا شرم نہیں آتی کہ لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی یا اس کے والدین کیسے یہ سب سنتے اور سہتے ہوں گے۔ کتنا برا لگتا ہے نا جب آپ کسی کے سامنے خود کو سجائے اس کے لیے بیٹھ جاؤ کہ شاید اسے پسند آ جائیں اور وہ آپ کے سامنے ہی چھوٹی بہن کو پسند کر جائیں تو کیسی عدمیت کا احساس ہوتا ہے، جیسے میں بہت ہی گری پڑی سی چیز ہوں جب کسی دوسرے کو آپ پر فوقیت دی جائے۔ نہ جانے یہ بات رشتہ لانے والے کیوں نہیں سوچتے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی شادی کی عمر تک پہنچ گئی تھی، اس لیے میرے ماں باپ اب میرے لیے آنے والے ان رشتوں کے بارے میں سوچنے لگے جو میری بہنوں کو پسند کر جاتے۔ یکے بعد دیگرے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، مجھ سے بڑے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، بس ایک میں ہی رہ گئی تھی۔ ہر بار میں خود کو آئینے میں دیکھتی کہ ایک سانولی رنگت کو ہٹا کر تو مجھ میں اور کوئی برائی نہیں ہے، لوگوں کو میرے چہرے پر صرف سیاہ رنگت ہی کیوں نظر آتی ہے۔ پہلے تو میں رنگ گورا کرنے کی کئی کریمیں بھی لگانے لگی لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اچھے مہنگے پارلر سے وائٹننگ فیشیل بھی کروایا لیکن مجھ پر ہر بار ناکام ہی گزرا تھا۔ اب میری عمر بڑھنے لگی تھی تو رشتوں کا معیار بھی بدلنے لگا۔ پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک ہی عیب نظر آتا تھا لیکن اب میرے عیبوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا دوسرا عیب میری بڑھتی عمر تھی جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میری رنگت کے بجائے میری دوسری خوبیاں دیکھتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میرے لیے اب طلاق یافتہ رشتے آنے لگے یا پھر ان حضرات کے جن کی بیویاں مر چکی تھیں اور ان کے ایک دو بچے ہوتے لیکن شومیری قسمت کے میں انہیں بھی پسند نہ آ سکی۔ اب تو مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو جی چاہتا اپنا چہرہ نوچ لوں جو آج تک کسی کو پسند ہی نہ آیا۔ میں اداس اور مفہوم رہنے لگی تھی، میرے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا تھا
جب میری چھوٹی بہن میکے اپنے شوہر اور 1-2 بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں چھپ جاتی، ان کے شوہروں کے سامنے بھی نہیں آ جاتی تھی کہ مجھے دیکھ کر کہیں میرا مذاق ہی نہ اڑانے لگیں کہ ہماری ماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔ میں بہت منفی سوچیں سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری والدہ میرے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت بیمار رہنے لگی تھی، ان کے وظیفے بڑھنے لگے تھے۔ مجھ سے کہتی، سدرا یہ 7 دن کا وظیفہ ہے، 1 دن کا بھی ناغہ مت کرنا۔ میں نے سنا ہے کہ جس نے بھی پڑھا ہے 21 دن میں اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ میں چپ چاپ وہ وظیفہ شروع کر دیتی، لیکن 21 سے 22 دن بھی گزر جاتے اور اس کے بعد بھی بہت سارے دن اور مہینے گزر جاتے۔ میری قسمت کا ستارہ بھی میری رنگت دیکھ کر مان پڑ گیا تھا۔ میں جس اذیت سے دوچار تھی وہ میں ہی جانتی تھی، یا میرا رب، وظیفے کر کر کے میں تنگ آ گئی تھی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتی۔ لیکن میری آزمائش شاید ابھی باقی تھی۔ پھر مجھے کالج کی سہیلی ملنے آئی جس کی رنگت میری رنگت جیسی تھی، بلکہ اس کے نئے نقش بھی بھدے تھے، اور وہ شادی کا سندیشہ دینے آئی تھی۔ میں بجھ کر رہ گئی۔ میری ایک یہی دوست بچی تھی جو میری طرح کنواری تھی، باقی تو ساری بیویاں دیش سدھار چکی تھیں، اب بس میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب موبائل پر اس کے ہونے والے شوہر کی تصویر میں نے دیکھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ میں تو اپنی دوست کی سانولی رنگت پر بھی رشک ہونے لگا تھا، اس رنگ روپ پر بھی کیا قسمت چمکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سدرا میری شہاب سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی، پھر وہ دوستی محبت میں بدل گئی اور ایسی محبت ہوئی کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو تعجب سے دیکھا، پھر پوچھا کہ تم نے شہاب بھائی کو اپنی تصویر دکھائی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں۔ مجھے یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا پھر واقعی محبت اندھی ہوتی ہے جو اس کی تصویر دیکھ کر بھی وہ شخص محبت کر بیٹھا۔ کاش کہ ایسا کوئی عقل کا اندھا مجھے بھی مل جائے۔ وہ کہنے لگی، پہلی بار اس نے اپنی تصویر فلٹر میں کھینچ کر بھیجی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب محبت پروان چڑھ رہی تھی تو میری رنگت سے بھی اسے کوئی شکایت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے شادی کے لیے ایک یہی راستہ سمجھ آنے لگا، اب اگر مجھ سے بھی کسی مثبت ہو جائے اور وہ میرا رشتہ بھیج دے تو میرا بھی گھر بس جائے۔ میں نے اپنے موبائل پر فیس بک پر بہت سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں کی تصویریں دیکھ لیں۔ مجھے ان میں سے جو اچھا لگا اسے میسج کرنے لگی۔ پہلے تو اس کی تصویروں پر لائک کرنے لگی، اس پر تعریف بھرے کمنٹ کرنے لگی، پھر میں فرینڈ ریکویسٹ بھی بھیجی جو فوراً سے قبول کر لی گئی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی فیس بک پر ایک خوبصورت اداکارہ کی تصویر لگائی تھی۔ میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی، ہم میسیجز پر بات کرنے لگے۔ یہ سن کر کہ وہ بھی کنوارا ہے اور عمر مجھ سے بھی بس 1 سال ہی بڑا ہے، تصور میں اسے اپنا شوہر سوچ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ پھر وہ بھی میرے شہر میں ہی رہتا تھا۔ 1 مہینہ ہم آپس میں بات کرتے رہے۔ اس لڑکے کا نام اشر تھا، نام بھی اچھا تھا، اسی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ تصویر اسی کی ہے۔ 1 مہینے بعد ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ پہلی بار اشر نے مجھ سے میری تصویر مانگی، میں نے انکار کر دیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بہت شریف لڑکی ہوں، اگر میری تصویر آؤٹ ہو گئی تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے اچھی لگنے لگی ہوں اور وہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہے، اس لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی دوست کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ نئے نقش تو میرے بہت ہی پیارے ہیں، کیا حرج ہے کہ فلٹر سے اپنی رنگت گوری کر کے اپنی تصویر بھیج دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، تصویر اس لڑکے کو بھیج دی۔ جیسے ہی اس نے میری تصویر دیکھی میں نے اپنی تصویر دونوں جانب سے ڈیلیٹ کر دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سارہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اس لفظ نے میرے اندر کی محرومی کو مٹایا تھا۔ کئی سال سے میں اپنے اوپر ایک ہی نکتہ چینی سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار جب اس نے میرے حسن کی تعریف کی تو مجھے لگا کہ میں ہوں بس پرواز کر رہی ہوں۔ کہنے لگا، تمہارے نقوش کسی کتابی چہرے جیسے ہیں۔ ان لفظوں نے مجھے شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ پہلی بار میری رنگت کے علاوہ بھی کسی نے میرے چہرے پر اچھا دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا، وہ میری اکثر تعریف کرنے لگا تھا۔ پھر مجھے اسی وقت معلوم ہوا کہ وہ آن لائن بزنس کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ میں بھی اسے تعلیم بتا چکی تھی، یہ بھی کہ میں امور خانہ داری میں بھی ماہر ہوں۔ بہرحال ہمارے خیالات اور مزاج بہت ملتے جلتے تھے۔ 4 سے 5 ماہ لگے تھے کہ اشر میرے لیے رشتہ بھیجنے پر اصرار کرنے لگا۔ اب میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گھر پر کس سے بات کروں۔
مجھے پہلا خیال بھابھی کا ہی آیا تھا۔ میں نے انہیں اپنا رازدان بنا لیا تھا تاکہ کب میرا رشتہ آئے تو بھابھی بات کو سنبھال لے۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا رشتہ دیکھنے جس دن اشر کے گھر والے آئے تھے، میں خوب تیار ہوئی تھی۔ بھابھی نے میری والدہ سے یہی کہا تھا کہ اشر کا رشتہ ان کی کسی جاننے والے کی توسط سے آیا ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، پھر اپنی رضامندی بھی دے گئے تھے۔ امی بھی خوش ہو گئیں کہ یہ پہلا رشتہ تھا جو مجھے پسند کر کے گیا ہے۔ امی جب اشر کو دیکھ کر آئیں تو وہ کچھ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ میں بھابھی سے پوچھا کہ انہیں اشر کیسا لگا۔ کہنے لگی، دیکھنے میں تو ہینڈسم ہے۔ اب تم نے محبت کی ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ تم فکر مت کرو اور مٹھائی کھاؤ۔ 1 ماہ بعد میری شادی بھی ہوگی۔ جب میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم میں چلی گئی، پھر جب لائٹ آتے ہی اپنا میک اپ درست کر کے باہر آئی تو اشر بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا۔ میں شرماتی شرماتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے تو ہم دونوں کے بیچ خاموشی سے گزر گئے۔ پھر اشر نے کہا، میں اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رونمائی کی انگوٹھی بنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں ڈر تھا کہ میرا میک اپ دھلنے کے بعد کہیں اشر کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کہنے لگا، تم منہ دھو کر اپنا عام لباس پہن لو۔ اس گرمی میں اتنے بھاری بھرکم لباس میں تم پریشان ہو رہی ہوگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اسے بتاؤں کہ میری رنگت سانولی ہے۔ حالانکہ میں 1 مہینے سے خود کو اسی بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی۔ اشر سے سب کچھ کہہ دوں، لیکن آج تو لگ رہا تھا میرے منہ میں زبان ہی گنگ ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ میں منہ دھو کر ہی اس کے سامنے آ جاتی ہوں۔ اگر وہ غصہ ہوا تو رو دھو کر اسے اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی۔ آخر محبت تو وہ بھی کرتا ہے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر انسان بس ایسی باتوں کو سامنے نہیں رکھتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب عام لباس اور دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ وہ نہ حیران تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ناگواری تھی۔ حالانکہ وہ گوری رنگت کا مالک تھا، لیکن مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں آپ کی دلہن ہوئی۔ تمام تربائشوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا، تم مجھے پہلے بھی بہت پیاری لگی تھی۔ فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نقوش پر گوری رنگت جچ نہیں رہی تھی۔ میں نے تصویر میں جب تمہاری گندی رنگت سوچی تو مجھے تم اور بھی پیاری لگنے لگی۔ سادگی میں بھی تم اس سے کہیں زیادہ حسین و فطرت جتنی تصویر میں تھی۔ تمہارے نقوش پر تمہارا یہی رنگ جچتا ہے۔ اشر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا واقعی میں اسے ایسے ہی اچھی لگتی ہوں؟ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی اندھیر کر دی۔ اشر نے جب کھڑے ہونے کے لیے بیڈ کے سائڈ پر رکھا اسٹینڈ اپنے قریب کیا اور اس کے سہارے سے وہ کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ وہ لوہے کی اسٹک کے سہارے کمرے کا دروازہ کھولنے جا رہا تھا اور مجھے لگا اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر آن گرے گی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ! میرا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے، آنسو میری آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ دل چاہا کہ اپنی قسمت پر داڑیں مار مار کے روؤں۔ ایسے شور سے بہتر تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتی، عمر بھر میکے کی دہلیز پر ہی گزار دیتی۔ کمرے کے باہر میری نند تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر آ کر چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل بھی بند ہو گیا تھا، جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ اب مجھے امی کی چپ ہونے کی وجہ سے سمجھ آ رہی تھی۔ بھابھی کا کیا تھا؟ وہ چاہتی یہی تھی میرا بوجھ بھی بھائی کے سر سے اتر جائے اور وہ اکیلی گھر میں راج کرتی رہے۔ امی تو پہلے ہی میرے لیے پریشان اور بیمار رہتی تھی، چاہ کر بھی میرے آنسو ضبط سے باہر تھے۔ میں سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اشر میرے سامنے آ کر بیٹھ کے کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کچھ کہنے لگے، تمہاری والدہ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا، شاید میرے رونے کی وجہ جان گئے تھے۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولی، یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میری بات پر وہ کہنے لگے، ہمارا رشتہ ظاہری کا نہیں تھا سدرا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا۔ ایک دوسرے کے بارے میں تو بات بعد میں معلوم ہوئی تھی، پہلے ہم اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا، مجھے تمہاری۔ اب میں کیا کہتی کہ 100 لڑکوں کی تصویروں میں سے میں نے اسے پسند کیا تھا، نہ جانے کیوں۔ لیکن جیسے ہی اشر نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا
اور اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، اس کے بعد خاموشی سے لیٹ گئے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں اشر سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری سلیقہ مندی سے بہت خوش تھی۔ میری نندیں جب گھر آتی تو قسم قسم کے میرے ہاتھ سے بنے کھانے مزے سے کھا کر میری تعریف کرتی نہیں تھکتی تھی۔ جب میں نے انہیں ان کے شوہر کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرا دل اندر ہی اندر سلگ کر رہ جاتا۔ میرا میاں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر ہی کہیں لے جاتا۔ اشر پہلے مجھ سے میرے رویے کی وجہ پوچھتے رہے، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو چپ ہو گئے، بس اپنے لیپ ٹاپ پر لگے رہتے اور میں دوسروں کے شوہروں کو چلتے پھرتے دیکھ کر اپنا جی جلاتی رہتی۔ بیڈ یا صوفے پر اٹھتے بیٹھتے اشر کو ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے یا بیٹھنے میں مدد نہیں دی تھی، بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی۔ میرے وہ گن جو آج تک کسی رشتے دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکے تھے۔ میری ساس اور نندیں اس کی تعریف کرتی نہیں تھکتی تھی۔ واپسی کا راستہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے جب مجھے رہنا ہی یہیں تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ اشر جب بھی مجھے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے، میں انہیں چڑھ کر جواب دیتی تھی۔ اپنے اندر کی کھولن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری ہر کڑوی کملی چپ چاپ سن رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے مجھے اپنی تلخی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میں یہ تک کہہ دیتی، ہر کام مجھے آپ کا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپاہج نہ ہوتے تو مجھے بھی اتنے کام نہ کرنے پڑتے۔ میں تو آپ کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے مجھے۔ میری بات کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک چپ تھی جو انہوں نے سادھ لی تھی۔ بس اتنا کہا تھا کہ تم میرے کام مت کیا کرو، حالانکہ میں ان کے کام زیادہ کرتی بھی نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ گھر پر ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا سارا کام لیپ ٹاپ پر ہی تھا۔ رہتے بھی کمرے میں ہی تھے، بس کچھ دیر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاتے، باتیں کرتے تھے۔ اشر اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی دو بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کام سے باہر کہیں جا رہے ہیں، اگر میں لے کے جانا چاہوں تو مجھے چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ بات سن کر میں تمسخرانہ انداز سے ہنسنے لگی کہ آپ اس قابل ہیں کہ کہیں مجھے لے جا سکیں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ کہنے لگے کہ انہیں گاڑی چلانی آتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ کوئی بھی شخص ایک ٹانگ کے بنا کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ گاڑی تو یقیناً آٹومیٹک ہوگی۔ کچھ مجھے یہ بھی تجسس سا ہوا کہ دیکھوں تو گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی مینول تھی اور ایک ہی پاؤں سے وہ بڑی مہارت سے گاڑی کو کنٹرول کرتے چلا رہے تھے۔ کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک اسٹک بساتھ رکھی ہوئی تھی۔ سرخ سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں میں بیٹھی لڑکیاں ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ ایک کہنے لگی، کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو، بالکل کالی، مجھے ترس آ رہا ہے بیچارے پر۔ اس کی بات ہم دونوں نے ہی سنی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ اگر پتہ چلے اس خوبصورت والے کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو پھر دیکھوں میں کس قدر ترسائی گا۔ نئے سرے سے میرے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر اشر سمجھ گئے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بری لگی ہے، اس لیے کہنے لگے، تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ یہ اگر میری نظر سے دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ تم کتنی حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری نہیں لگی جتنی اشر کے منہ سے اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی باتیں مجھے مت کیا کرو۔ ایسی ہی باتوں کے جال میں پھنس کر تو میں پچھتا رہی ہوں۔ آسان نہیں ہوتا کہ ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے ترش لہجے میں کہا اور اپنے گھر کے باہر اترنے لگی تو اشر نے کہا، سدرا تم اگر میرے ساتھ کچھ نہیں تو چاہے تو فیصلہ کر سکتی ہو۔ تم ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے تنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا، میرے پاس واپسی کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو میں آپ کی حقیقت جان کر واپس ہی لوٹ جاتی۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ گھر آئی تو وہی بھائی بھابھی کے جھگڑے۔ بھائی کی آمدنی کم تھی، اس بات پر بھابھی ہر وقت نالہ رہتی تھی۔ اگلے روز مجھ سے میری وہی دوست ملنے آئی، چہرے پر پسماندگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میرا شوہر مجھے میری رنگت کے طعنے دیتا رہتا ہے، کہتا ہے تو مجھے دھوکہ دے کر شادی کی ہے اور مجھے کے بھیج دیا ہے کہ طلاق دے دوں گا، حالانکہ اس کے چھوٹے سے گھر اور قلیل تنخواہ میں بھی وہ خوشی سے گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں واپس سسرال چلی گئی تھی۔ بھائی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ دروازہ ایک ملازمہ نے کھولا تھا۔ بھائی مجھے باہر سے چھوڑ کر ہی جا چکے تھے۔ میں اندر داخل ہوئی تو میرے ساس اور نندیں بلند لہجے میں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ اشر سے کہہ رہی تھی کہ تم میں ایسی کون سی کمی تھی جو اس کالی مہارانی کو سر چڑھا رکھا ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں جو تم سے شادی پر راضی تھی،
اچھا خاصا کماتے ہو، گاڑی ہے، کیا وہ ذرا بھی پاس بیٹھی اچھی لگتی ہے؟ اس کی ترنگا دیکھ کر میرا جی متلانے لگتا ہے۔ اپنی نند کے منہ سے بات سن کر میں حواس باختہ ہوئی تھی۔ میرے سامنے تو وہ بڑی تعریفیں کرتی رہتی تھی اور پیچھے سے یہ سوچ رکھتی ہیں۔ اشر نے فوراً سے کہہ دیا، سدرا میری بیوی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یہ میں جانتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کچھ کہے، اور میرے سامنے تو آپ بلیحد بولے جا رہی ہیں۔ اگر سدرا کے سامنے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشر آپ بھی میری ہی طرفداری کر رہے تھے، تمہاری وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ جو وہ کرتی ہے 2000 کی نوکرانی بھی کر سکتی ہے۔ میری ساس بھی میرے لیے ایسے خیالات رکھتی تھی۔ میں سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے اس گھر میں عزت مل رہی تھی تو میرا کوئی کمال نہیں تھا، وہ اشر ہی تھے جو میری ڈھال بنے ہوئے تھے۔ جب اشر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے، تم کب آئی؟ میں نے کہا صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی۔ پھر میں ان کے قریب گئی، انہیں سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے یوں اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر اچنبھے میں آ گئے، کہنے لگے، سدرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی بات ابھی مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے رویے کی ان سے معافی مانگنے لگی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی ظاہری کمی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اشر نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے میری کوئی خامی انہیں خامی نہیں لگی، اور میں نے انہیں دیکھ کر ان کی چاہ کی تھی، اس لیے ان کے ظاہری عیب دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے بروقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے پاس ایک بہترین شوہر تھا۔ میں بہت سے ہاتھ پاؤں سلامت والے مردوں کی کم تنخواہ پر لڑنے والی بیویوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی بات کا کوئی ملال نہیں تھا۔ کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔